جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے. پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے. بات ختم ہو گئی. خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا. اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا. ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا. صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں. کوئی صحابی کوفے چلے گئے, کوئی صحابی دمشق چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے, کوئی کہیں چلے گئے. میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان سب کے پاس, کسی کے پاس اتنی احادیث, کسی کے پاس اتنی احادیث. ان کو جمع کرنے کا کام, پھر چھان پھٹک کرنے کا کام, پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے. بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام. پوری زندگیاں کھپائی. ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں, ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے. ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں, ذرا باریک باتیں سمجھ لیجیے گا. ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی. ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی. اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے. سواری سے اترتے بھی نہیں. میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. جی ہاں, ذرا مجھے سنا دیجئے. سنا دیا. ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس. بھائی اترو, ٹھہرو, قیام کرو. نہیں, میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا. میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا. یہ کام کیا محدثین نے. بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں, شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا. انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں, اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اچھا, وہ تو محدثین کرام ہیں. ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے. چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام احمد ابن حنبل, امام ابن ماجہ, امام ابو داؤد, سب ہیں. لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. اچھا, اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں, دوسرا, وہ ہے فقہا. قرآن بھی جمع ہو گیا, حدیث بھی آ گئی. اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا. استدلال کرنا ہے, حدیثوں کو جوڑنا ہے, قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے, اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے, اجتہاد کرنا ہے. یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام. اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام اعظم. ٹھیک ہے, کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے. کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا. مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے. لیکن واقعہ یہ ہے, پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے. قانون ایک علیحدہ شے ہے, اخلاقیات علیحدہ چیز ہے. ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے, قانونی تقاضا کچھ اور ہے. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا, اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی. اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو. اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی, یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا. قانون کا تقاضا یہ ہے, السن بالسن, دانت کا بدلہ دانت, والاذن بالاذن, کان کا بدلہ کان. قانون یہ ہے. اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اگر تم بخش دو, معاف کر دیا کرو, لوگوں سے درگزر کیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو کو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا, اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے. میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں, اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے, قانون کا ایک فہم, اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا. آپ صحابہ کو ان سے مستثنیٰ کر دیجئے, ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے, تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص, ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں. تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ. اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی,
وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا، ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہوں، بڑے سے بڑے ہوں، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ۔ اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے، اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو، مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے تضاد کتنا ہے، بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے۔ الایمان قول نہیں، الایمان قول وعمل، تضاد ہے نا؟ لا یزید ولا ینقص نہیں، یزید وینقص، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا، اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں، یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں زیر بحث آئے گا۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر، زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے فاجر ہے، کافر نہیں ہے، زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر۔ فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتا کیسا ہوتا ہے؟ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا۔ اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے۔ ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو، نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے کافر نہیں ہے، حد لگا دو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی۔ حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون، حد جاری ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن حضور نے ہمیں نماز پڑھائی، امامت فرمائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنا چہرہ اپنا رخ ہماری طرف کر کے آپ نے گفتگو شروع کی، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر آپ
آپ نے ایک ایسا واس فرمایا جو بہت ہی دلوں میں اتر جانے والا تھا، بلغ پہنچ جانا، تو گویا کہ وہ ہمارے دلوں میں سرایت کر گیا۔ ظرفت منہ العیون، اس کی تاثیر اس درجے ہوئی کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ابل آئے، بہہ پڑی ہماری آنکھیں۔ ووجلت منہ القلوب، اور ہمارے دل جو ہے دہل گئے، لرز گئے۔ فقال رجل، تو عرض کیا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأن هذه موعظة مودع، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ وعظ وداع کرنے والے کا وعظ ہے، یعنی کہ گویا کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری وعظ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس درجے کا بلیغ اور مؤثر وعظ آپ نے، اور دلوں میں کھپ جانے والا، جس سے آنکھوں میں آنسو کے جو دریا بہنے لگے اور دل جو ہے دہل گئے۔ تو کأن هذه موعظة مودع، وداع کرنے والا، مودع، تو جیسے وہ جاتے ہوئے آخری وقت میں نصیحت کرتا ہے، آپ کی معلوم ہوتا ہے ایسی نصیحت ہے۔ فأوصنا، تو ہمیں ذرا مزید وصیت فرمائیے کہ آپ ہمیں کیا تاکید کر رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی آپ کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر ہمیں وہ باتیں بتائیے کہ جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اب یہاں سے حضور کا قول شروع ہو رہا ہے۔ فقال، حضور نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے تو میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی۔ تقوی کے معنی بہت مرتبہ بیان ہو چکے، بچنا، اور یہ تقوی ایک دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے۔ دنیا میں معصیت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، شریعت کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچنا، یہ بچنا ہے، بچ کر چلنا۔ جیسے کہ کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے انسان کو، اور وہاں کوئی پگڈنڈی بھی نہیں، کوئی راستہ بنا ہوا نہیں، اونچی اونچی گھاسیں اور درخت ہیں، اور اگر وہ امیزون کا ٹاس ہو یا کانگو کا ٹاس ہو تو درختوں سے لٹکے ہوئے بھی سانپ موجود ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کس طرح چوکنا ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ کلڈی مارے بیٹھا ہو اور میرا پاؤں اس پر پڑ جائے، یا اور کسی موذی جانور کا کوئی بھٹ ہو، کوئی بل ہو اور اس میں میرا پاؤں پڑ جائے۔ تو یہ بچ کر چلنا کہ لو سانس میں آہستہ کے ناسو کیا بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا، ہر سانس کا لحاظ رکھو۔ تو سب سے پہلے تو اوصیکم بتقوی اللہ، نمبر 2 والسمع والطاعۃ، ایک نظم جماعت جو ہے، تمہاری اجتماعیت، ظاہر بات ہے میرے بات خلافت ہوگی، ابھی تو تم میری بات مان رہے ہو، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن اب میرے بعد رسول تو نہیں ہوگا، نبی تو نہیں ہوگا، خلیفہ ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی سمع و طاعت، اس کا حکم سننا اور ماننا، تاکہ رکھنے نہ پڑے، جماعتی زندگی افتراق نہ ہو۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یونائٹڈ یو اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ یو فال۔ جب ڈویژن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر ظاہر بات ہے سوال آ جائے، اور یہ ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے وہ ڈویژن ہو گئی، شیعہ عثمان، شیعہ علی، اور پھر آپ کو معلوم ہے خانہ جنگی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا عہد خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا۔ 1 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں سے ختم ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ پھر زوال تو شروع ہو ہی جانا تھا۔ فرمایا والسمع والطاعۃ وإن كان عبدا حبشيا، ہاں تمہارا خلیفہ، تمہارا امام چاہے ایک حبشی غلام ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم برتر ہو، اعلیٰ ہو، وہ ادنا ہے، وہ گھٹیا ہے، نہیں، حبشی غلام بھی ہو تو۔ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھے گا، کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے۔ اختلاف تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا، بس بات ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، پھر فیصلہ ہو گیا، پھر سب عمل کر رہے۔ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا انسانی معاملات میں اختلاف نہ ہو، لیکن اختلاف میں شدت ہو جائے، میری بات لازم مانی جائے،
یہ وہ چیز ہے ایجاب کل ذی رائے برائے ہی، کہ ہر شخص جو صاحب رائے ہے وہ اپنی رائے پہ اڑ جائے اور اسی کو اچھا سمجھے، تو پھر جماعت کیسے چلے گی؟ جماعت میں ظاہر بات ہے کہ کثر و انکسار کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے، امیر کی رائے کو ماننا پڑتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اب وہ آیا جو اس موضوع سے متعلق ٹکڑا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو پکڑے رکھنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رکھنا۔ یہ تاکید، ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ المہدیین، یہ جو خلفائے راشدین ہوں گے یہ مہدی ہوں گے، مہدیین ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تمسکوها وعضوها بالنواجذ، دیکھو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھو۔ یہ کچلیوں کے دانت جو ہوتے ہیں کسی شے کو پکڑنے کے لیے، درندوں میں آپ کو معلوم ہے یہ لمبی ہوتی ہے کچلیاں، یہ چونکہ زندہ گوشت کو پھاڑنا ہوتا ہے، زندہ جانور کو یہ کچلیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کو پھاڑتی ہیں، یہ آگے کے دانت کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں چونکہ اب انسان جو ہے کچا گوشت نہیں کھاتا تو کچلیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو چھوٹی رہ گئی ہے، نشان تو ہے۔ تو فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی کچلیوں سے دانتوں سے اسے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو ہرگز نئے پیدا ہونے والے معاملات کی پیروی نہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بدعت اور محدثہ، بدعت محدثہ یہ ہم مانی الفاظ۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میں نے اس اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ بدعت کے جو اسباب پیدا ہیں وہ بھی کل پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے۔ بدعت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب دین کا ہماگیر تصور سامنے نہیں رہتا، دین کے ہماگیر تصور میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور معاملات کی اہمیت زیادہ ہے۔ معاملات کی کوتاہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، عبادات کی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا، وہ تو اللہ کے لیے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ یہ انسانوں کا حق اللہ کیسے معاف کرے گا؟ آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حساب کتاب تو ہو کر رہے گا، یا تو آپ کے کچھ برے اعمال، اس کے کچھ برے اعمال گناہ آپ کے حساب میں آئیں گے، اور یا آپ کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو وہ دے دی جائیں گی اس کو جس کا کہ حق آپ نے مارا۔ وہ گیو اینڈ ٹیک وہاں ہوگا، کریڈٹ ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ہوگا، کریڈٹ اور ڈیبٹ وہ ہو کر رہے ہیں۔ اب تیسری چیز اور ہے، عبادات، معاملات، اور سب سے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد۔ یہ ہم نے حضرت معاذ کی حدیث میں پڑھا ہے، وَضَرْبَتِ السَّلَامُ مِنْ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اسلام ایک درخت کے مانند ہم نے دیکھا، وہاں حضور نے مثال دی، اس کی جڑ ہے وہ تو ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک تنا ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و ضربۃ السلام من، اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو درخت سے مطلوب ہوتا ہے وہ تو اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض درختوں کی لکڑیاں بھی کام میں آ جاتی ہیں، جلا کے بھی لیتے ہیں یا اس سے فرنیچر بن جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے پودا لگایا ہے تو پھول کے لیے، پودا لگا درخت لگایا تو آم کے لیے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو جڑ میں تو نہیں لگتا، وہ تنے پر نہیں لگتے، تو اوپر۔ تو وہ جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کی زندگی سے یہ جہاد خارج، انہیں تصور ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی فرض ہے، باطل کے نظام کے تحت آرام سے رہ رہے، پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، اپنا پروفیشن، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، انہیں اس سے غرض ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ماحول میں، اللہ کے دین کو کیسے اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، شریعت کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے، دین میں کیسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، انہیں فکر نہیں، تو ادھر سے پڑھ کر آ گئے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو معاملات کو بھی چھوڑ بیٹھے، کاروبار میں تو سود کیا کرے، لینا ہی ہے، دینا ہی ہے، بینک سے روپیہ لیے بغیر کاروبار کیسے بڑھائے، کارخانہ تو لگانا ہی ہے،
تو بینک سے تو قرض لینا ہی ہے. چھوٹے مکان میں کیسے رہوں؟ بڑی حویلی تو بنانی ہے، وہاں سے جو ہے بینک سے قرضہ لینا ہی ہے. یا اسی طریقے سے اور کیا معاملات کے اندر جو ہے وعدہ خلافی ہو رہی ہے، جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ، دھوکہ ہے. اب وہ دین سکڑا، ایک حصہ اقامت دین کی جد و جہد خارج از بحث، معاملات اس کے اندر بھی کمی. تو اب سارا جو گاڑھا پن ہے وہ عبادات میں آ گیا. میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ ایک تشلا ہوتا ہے نا، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، 1 انچ اونچا ہے، 2 انچ اونچا ہے. اسی کو آپ کسی جار میں ڈال دیجئے وہ 1 فٹ اونچا ہو جائے. تو جب آپ نے یہ بیس اس کا تنگ کر دیا، نہ اقامت دین کی جد و جہد رہی اور نہ معاملات کی پیروی رہی، تو سارا زور اب عبادات. ہر سال عمرہ فرما رہے ہیں، کمائی حرام کی ہے. کچھ لوگ ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہر سال حج کو جاتا ہوں اور میرا مصلی مقرر ہے پہلی صف کے اندر، وہاں شرطوں کو رشوت دیتے ہیں اور وہ ان کے مصلی محفوظ رکھتے ہیں. سمجھتے بڑی نیکی کا کام کرتے. حالانکہ دیکھیے، میں خاص طور پر آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ قضا تھا صلح حدیبیہ کے بعد ہوا، اس کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد تو آپ بادشاہ تھے، اب کون روکنے والا تھا؟ کوئی عمرہ نہیں. وہ ساری جد و جہد دین کو غالب کرنے کے لیے ہو رہی ہے. آپ کا سارا وقت اس میں لگا، پھر حج نہیں کیا. سن 8 میں رمضان میں مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ حج کر سکتے تھے. سن 9 میں بھی نہیں کیا. قافلہ جو ہے حجاج کا وہ بھیج دیا، مدینے سے روانہ کر دیا. حضرت ابو بکر کو امیر الحج پر خود دیا. صرف ایک حج ہے، وہ آخری حج جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس سے سمجھنا چاہیے ریشیو پروپورشن دین میں کیا ہے، واٹ از واٹ، کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے، کون سی چیز کتنے درجے میں مطلوب ہے. یہ جب جو ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ دین کا تصور سکڑے گا تو عبادات، اور یہ عبادات خلوص کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور ان عبادات کے اندر تشدد بھی ہوگا اپنے اوپر اور مبالغہ ہوگا، بڑھاتے چلے جائیں گے اور یہاں تک کہ اس میں بدعات ایجاد ہو جائیں گے. اب خاص طور پر شب برات، قدمی شب، بہت جو ہے عبادت کر، باقی تو جو کچھ ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ دیجیے. آتش بازی ہوتی ہے یا کچھ اور جو ہنگامہ ہوتا ہے، جو جشن ہے، تو کچھ طرح سے دین سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. لیکن خاص طور پر اس رات کو مقرر کر لیا، حالانکہ کوئی کبھی احادیث موجود نہیں. اسی طریقے سے معراج کی شب، وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ عبادات کا جو معاملہ ہے پوری توجہ ان پر مرتکز ہے. اچھا، دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ عبادات میں بھی ایک ہے ان کا ظاہر رسم، ایک ہے باطن روح. ایک نماز کا ظاہر ہے، فقہی طور پر آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھ لی، صحیح وضو کیا، پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ اٹھائے، باندھ لیے، سرا پڑھی، فاتحہ پڑھی، کچھ اور قرآن کا حصہ پڑھا، پھر رکوع میں گئے، تسبیحات کی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں گئے، پھر بیٹھے، پھر سجدے میں گئے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے. یہ جو رسم نماز ہے، اس کی ظاہری شکل رسم کہتے ہیں، ظاہری شکل رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اب اگر اسی پر توجہ مرتکز ہو جائے گی تو روح دین کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. اس ظاہر کے بارے میں تو بڑی نیل میخ ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف ہو جائے گا. من دیگرم تو دیگری، یہ کیا کیا تو نے؟ آمین زور سے کہہ دیا، یہ ہماری مسجد میں آیا کیسے تو؟ آئندہ جرأت نہ کرنا، ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ کیا رفع دین کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بڑی چیزیں سب ہضم، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، سود ہضم، جھوٹے کاروبار سے آنے والی آمدنی ہضم. یہ اختلافات ہضم نہیں ہوتے، اس میں پھر رسومات کا اضافہ، رسومات پر رسومات، رسومات پر رسومات. اب اسی کی ایک مثال ہے، شادی بیاہ کے لیے رسمیں کتنی ہو گئی. ہم نے
تحریک شروع کی, اللہ کا شکر ہے, چرچا ہے. نکاح مسجد میں کرو, لڑکی والوں کے ہاں کوئی دعوت کام اس کا ثبوت نہیں ہے. دعوت کام ایک ہے, اور وہ دعوت ولیمہ ہے لڑکے کی طرف سے, اس کا گھر آباد ہوا ہے, وہ اپنی خوشی منائے, سیلیبریٹ کرے اپنے دوستوں. یہ ثابت ہے, اس کی تاکید ہے. باب الولیمہ حدیث کی کتابوں کے اندر پورا باب, باقی اور کوئی نہیں. اب یہ ہمارے ہاں بارات چڑھ رہی ہے اور پہلے سیرا بن رہا ہے, پھر وہاں کچھ پیسے پیش کیے جا رہے ہیں, پھر وہ بارات گئی ہے جتھا بن کر, اور وہ لڑکی والوں کے ہاں جو ہے وہاں نکاح ہوا ہے, وہاں پھر وہ کھانے کھائے جا رہے ہیں, ان میں جو آپ کو معلوم ہے اسراف ہو رہا ہے, جو کھانا جو ہے برباد ہو رہا ہے جس طریقے سے کھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اور پھر کتنی دعوتیں ہوتی ہیں, مہندی کی دعوت ہو رہی ہے, مہندی کی رسم ہو رہی ہے. ابھی تو تاریخ لینے جا رہے ہیں لڑکی والوں کے ہاں, وہ دعوت ہو رہی ہے, جشن ہو رہا ہے. اور ہوتا کہاں ہے یہ, جن لوگوں کی حرام کی کمائی جو ہے, جن کے پاس انبار اس کے ہیں, وہ اپنی دولت کے اظہار کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. اور اس کا نام تبذیر ہے, قرآن مجید کی اصطلاح تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو پیسے لٹانے والے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے, شہرت کے لیے, دکھاوے کے لیے, یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ کے پاس تو دولت کے انبار تھے, آپ نے کیا, ایک غریب آدمی کی مصیبت ہو گئی, وہ کیا کرے, میری بیٹی کیا کہے گی, میری شادی تو میرا باپ یہ بھی نہیں کر سکتا. وہ کھاتے پورے کرتے ہیں جس طرح بھی ہو, کچھ بھی, کہیں حرام سے کمائیں, کہیں چوری کریں, کہیں ڈاکہ ڈالیں, کہیں رشوتیں دیں. جس کے ہاں چند بیٹیاں ہو جائیں اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے, شادی میں لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے. مہر لڑکا دے گا, محفل نکاح میں چھوارے لائے یا کچھ اور لائے, ٹافیاں لائے, کوئی چائے منہ میٹھا کرانے کے لیے لڑکا لائے گا, ولیمہ لڑکا کرے گا, لڑکی والوں کا تو خرچے نہیں, نہ جہیز کا کوئی تصور اسلام ہے. لیکن ہمارے یہاں سارا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ہے اصل میں جو اسباب ہوتے ہیں. اس میں نے ایک چیز آپ کو اور بتائی تھی, جہاں کوئی بدعت آئے گی وہاں سے کوئی سنت غائب ہو جائے گی. حدیث سنانے سے رہ گئی تھی, ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنۃ, رواہ احمد رحمہ اللہ. کوئی قوم بھی کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کی جگہ سے سنت اٹھ جاتی.